بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ معزز طلباء اور طالبات، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم تعارف قرآن کے ضمن میں اسلوب قرآن پر بات کر رہے ہیں۔ اسلوب عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی ہے انداز، طرز بیان، انداز بیان، طریقہ بیان۔ اسلوب قرآن سے مراد ہے کہ قرآن مجید کا جو طرز بیان ہے، انداز بیان ہے، طریقہ بیان ہے، وہ کیسا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ کلام کی دو شکلیں ہیں، ایک نثر ہے، ایک نظم ہے۔ قرآن مجید نہ تو شاعری ہے، نہ ہی قرآن مجید عام نثر کی طرح ہے، بلکہ دونوں کے امتزاج کے ساتھ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں۔ قرآن مجید کا جو انداز گفتگو ہے، انداز بیان ہے، یہ عربی ادب کا شہ پارہ ادب ہے، لفظوں کا اعلیٰ انتخاب ہے، خاص طرح کی خوبصورت اس میں موسیقیت ہے، صوتی ہم آہنگی ہے، اعلیٰ ترین خطبات الہیہ ہیں۔ قرآن شاعری نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس چیز کی نفی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 69 میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور شاعری ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 224 میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ شعراء کی اتباع وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ بے شک وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن شعر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن شعر نہیں ہے تو کیا پھر یہ نثر ہے؟ اور اگر یہ نثر ہے تو پھر نثر کی کون سی یہ قسم ہے، اور یہ عام کتاب کی طرح ہے، عام مقالے کی طرح ہے؟ قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے وہ کیسا ہے؟ یاد رکھ لیں یہ بات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ضرور ہے، لیکن قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے، طرز بیان ہے، طریقہ بیان ہے، وہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ اس کے چیپٹر ہوں، اس کے سب چیپٹر ہوں، اس کی فصلیں ہوں، اس کے ابواب ہوں۔ مثلا اس کا پہلا باب باب التوحید ہو، دوسرا باب باب الرسالت ہو، تیسرا باب باب آخرت ہو، یا پھر ایک باب کی آگے کئی فصلیں ہوں، کئی چیپٹر ہوں۔ تو جو لوگ قرآن مجید کے انداز بیان سے، اسلوب بیان سے واقف نہیں ہیں، وہ اسے عام کتابوں کی طرح اس کے اسلوب کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام کتابوں کی جو لکھنے کی نوعیت ہوتی ہے
تو وہ اس طرز پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب انہیں قرآن مجید ان جیسی کتاب نظر نہیں آتی تو پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر قرآن کے ترتیب پر اور انداز گفتگو پر اور قرآن مجید کی تحریر پر اس قرآن کے اسلوب کو سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، قرآن مجید عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، قرآن مجید عام مقالہ جات کی طرح بھی نہیں ہے، آرٹیکل کی طرح بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مقالہ ہو، آرٹیکل ہو اور ایک عام کتاب جیسے لکھی جاتی ہے اس طریقے سے ہو۔ یاد رکھ لیں، قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے، انداز بیان ہے، وہ خطبے کا ہے، اور کہا جا سکتا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے۔ عرب میں دو قسمیں تھیں، ایک شعر کی شکل تھی، دوسرا خطبہ تھا۔ شعراء ہوتے تھے اور خطباء ہوتے تھے، شاعر ہوتے تھے اور خطیب ہوتے تھے۔ تو قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ شعر تو نہیں ہے، اس کی تو نفی کر دی۔ قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے، اسلوب بیان ہے، وہ انداز خطابت کا ہے۔ خطیب کے لیے خطبہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ خطیب اور سامعین کے درمیان ہم آہنگی ہو، اور خطیب جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے سامنے مقامی پس منظر بھی ہوتا ہے، بات کرنے کی تفصیلات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ خطیب کبھی اشارہ کرتا ہے، کبھی کنایے سے بات کرتا ہے، لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں بات کو۔ اس لیے قرآن مجید میں کبھی اشارے سے بات کی گئی ہے، کبھی کنایے سے بات کی گئی ہے، اور کبھی قرآن مجید میں تفصیل سے بات کی گئی ہے، کبھی اختصار سے بات کی گئی ہے۔ جیسے خطیب کبھی طویل خطبہ دیتا ہے، کبھی بالکل مختصر اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں کبھی کوئی بات بالکل شارٹ انداز میں کی گئی ہے، کبھی کسی بات کو، کسی واقعہ کو تفصیل کے ساتھ اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے جو علماء بلاغت ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے انداز بیان کو ایجاز اور اتناب کی صورت میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح جب خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو صرف عقل سے بات نہیں ہوتی، کبھی جذبات سے بھی بات ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہی انداز اپنایا گیا ہے۔ کبھی خطبہ جو ہوتا ہے اس کا اول اور آخر جو ہے وہ بڑا مؤثر اور جامع ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی سورتوں کی ابتدا ہم دیکھیں، قرآن مجید کے سورتوں کی ہم انتہا کو دیکھیں تو تقریباً یہی اسلوب اپنایا گیا ہے۔ اور خطیب کا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ وہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، سامعین کے ذہن میں بات کو بٹھانے کے لیے کبھی وہ تکرار کے ساتھ بات کرتا ہے تاکہ موضوع کو اور نکتے کو جو ہے ذہنوں میں بٹھایا جا سکے۔ اسی طرح قرآن مجید میں انداز اسلوب تکرار بھی اپنایا گیا ہے۔ خطیب کبھی خطاب کے دوران کبھی مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے، کبھی لطیفہ کے ذریعے بات کو سمجھاتا ہے، کبھی مجمع کو رلا دیتا ہے، کبھی مجمع کو ہنسا دیتا ہے، تاکہ سامعین کے ذہنوں میں کبھی خطیب عقلی طور پر، کبھی سائنسی طور پر، کبھی نقلی دلائل کے ذریعے بات سمجھاتا ہے تاکہ سامعین کے دلوں میں وہ بات بیٹھ جائے۔ قرآن مجید میں یہی انداز اپنایا گیا ہے، کبھی عقلی طریقے سے، کبھی نقلی طریقے سے، کبھی سائنسی طریقے سے، کبھی لاجیکلی طریقے سے، کبھی مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا انداز اور اسلوب ہم دیکھیں خطبے کے ضمن میں، خطیب کا انداز یہ ہوتا ہے
کہ کبھی وہ فرسٹ پرسن سے بات کرتا ہے، کبھی وہ سیکنڈ پرسن سے متعلق بات کرتا ہے، کبھی وہ تھرڈ پرسن سے متعلق بات کرتا ہے، کبھی وہ بشارت و خوشخبری دیتا ہے، کبھی وہ ڈر سناتا ہے۔ یہی انداز قرآن مجید کا ہے کہ قرآن مجید نے کبھی مخاطب سے بات کی ہے، کبھی غائب سے بات کی ہے، کبھی تھرڈ پرسن سے متعلق بات کی ہے۔ تو خطیب ایک رہنما ہوتا ہے، قوم سے خطاب کرتا ہے، قوم اس سے بحث بھی کرتی ہے، اعتراف بھی کرتی ہے، اعتراض بھی کرتی ہے، اور پھر خطبات میں خطیب کبھی اعتراضات کے جواب بھی دیتا ہے، اور کبھی ان کے اعتراف پر خوش بھی ہوتا ہے، اور مخاطبین اور سامعین کو سامنے رکھ کر خطیب خطبہ دیتا ہے۔ تو یہی انداز قرآن مجید کا ہے۔ قرآن مجید نے کبھی ان منکرین کے اعتراض کو بیان کیا ہے، کبھی ان کے جوابات دیے ہیں، کبھی جنہوں نے اعتراف کیا ہے ان کے اعترافات کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کو ہم دیکھیں تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ کا کلام پیغمبر کی زبان پہ جاری ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو پڑھ کر سنایا ہے۔ ایک طرف قوم ہے، کفار مکہ ہیں، ایک طرف سے یہودی ہیں، ایک طرف سے عیسائی ہیں، ایک طرف سے منکرین ہیں، ایک طرف سے منافقین ہیں، ایک طرف سے معترضین ہیں۔ تو جتنی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، قرآن مجید ان ڈسکشن کو سامنے رکھتا ہے کہ کون کیا بات کرتا تھا، کون کیا بات کرتا تھا، تو اس کے مطابق قرآن مجید کا انداز اور اسلوب اپنایا گیا ہے۔ اسی طرح سابقہ انبیاء سے متعلق کچھ قوموں نے کیا ان نبیوں کے ساتھ بات کی، نبیوں نے اپنی قوموں کے ساتھ کیا بات کی، تو یہ سارا انداز گویا یوں لگتا ہے قرآن کے انداز اسلوب کو دیکھ کر، اسلوب بیان کو دیکھ کر، طرز بیان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے گویا آسمانی خطیب اللہ تعالی اپنے بندوں سے، مخاطبین سے بات کر رہا ہے، پیغمبر کی زبان سے اسے جاری فرما دیا، اور جاری فرما کے اس کا اللہ تعالیٰ کبھی جواب دے رہا ہوتا ہے، کبھی جبریل امین سے بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ڈائریکٹ خود اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہوتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی 114 صورتیں خطبات الہیہ کا مجموعہ ہیں، جو خطبے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات خطیب کی گفتگو میں کبھی ایک موضوع نہیں ہوتا، بہت سارے موضوع ہوتے ہیں، سامعین کو دیکھ کر بہت سارے موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، بحث کی جاتی ہے، اور خطیب کبھی دائیں رخ کرتا ہے خطبہ دیتے ہوئے، کبھی بائیں رخ کرتا ہے، کبھی آنکھوں سے موضوع کو اٹھا لیتا ہے، کبھی اشارات سے، کبھی استعارات سے، کبھی تشبیہات کا وہ سہارا لیتا ہے، تو کبھی تمثیلات کا سہارا لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انداز اسلوب اپنایا ہے کہ قرآن مجید کا انداز کبھی اشارات میں ہے، کبھی تمثیلات میں ہے، کبھی تشبیہات میں ہے، کبھی کنایات میں ہے۔ تو ایک ایسا عربی اور ادبی زبانی اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ کائنات اس قرآن کے اسلوب کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو کہ یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے، تو ہم اسے کتاب اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 114 صورتیں گویا کہ یہ ابواب ہیں، اور وہ مکی اور مدنی صورتیں اور احزاب جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فصول ہیں، فصلیں ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اسے کتاب کہہ سکتے ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے
صورتیں خوبصورت ترتیب میں ہیں، اور جو آیات ہیں وہ پیراگراف ہیں، شہپارہ ادب ہیں، مصرع ہیں، کبھی شعروں کے اوزان میں، قوافی اچھے اشعار میں، صوتی ہم آہنگی میں ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا اسلوب ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید ایک روایتی تصنیف کی طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے صفحات پر مختلف موضوعات اور مختلف نوع کے مضامین بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں اخلاقیات کی ہدایات دی جاتی ہیں، کہیں اعتقادیات پر بحث ہوتی ہے، کہیں تاریخ اور واقعات اور سٹوریز پچھلے اقوام کی بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں آثار کائنات کی گتھیاں سلجھائی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں کائنات کو دیکھ کر سائنسی اور عقلی اور لاجیکلی اور جو چیزیں مادی اس کائنات میں دکھائی دیتی ہیں انہیں سامنے رکھ کر دلائل کے ساتھ بحث ہو رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں مختلف اسالیب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنائے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان اسالیب پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اسالیب قرآن کیا کیا ہیں جو اللہ نے اپنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اس اسلوب کو، اس انداز کو، اس طرز بیان کو سننے سمجھنے کے بعد قرآن کو اس اینگل سے پڑھنے اور سمجھنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔